السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو کلاس 6 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آئیے ہم اپنے نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے نماز کی اہمیت و فضیلت اور فرائض۔ عبادت کے لفظی معنی بندگی کرنا، پرستش کرنا ہے۔ نماز کی لغوی معنی ہے دعا، رحمت۔ نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، جبکہ نماز دوسرا رکن ہے۔ یہ ایک ایسی فرض عبادت ہے جس کی کسی حالت میں معافی نہیں، یہاں تک کہ حالت جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ کوئی شخص بیمار ہے، ہل جل نہیں سکتا تو اشارے سے نماز پڑھے، کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھے۔ نماز کی تاکید قرآن پاک میں بار بار کی گئی ہے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان اور مشرک میں ترک نماز کا فرق ہے۔ یعنی مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو تو مانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کا فرمایا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتا۔ نماز دین کا ستون ہے۔ جیسے کوئی عمارت کسی ستونوں پہ کھڑی ہوتی ہے، اسی طرح سے ہمارا دین جو ہے وہ ہمارے نماز کے اوپر ٹکا ہوا ہے۔ قبر میں پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ نماز پڑھنے والے کا ہر وقت صاف ستھرا رہتا ہے۔ نماز انسان کو، مسلمان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ نماز جو ہے وہ دوزخ کی آگ سے بچاتی ہے۔ نماز مومن کی میراث ہے۔ نماز جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ جو شخص اپنی پابندی سے نمازیں وقت پہ ادا کرتا ہے نا، تو قیامت کے دن یہ نمازیں اس کی گواہی دیں گی۔ دن میں 5 وقت اذان اللہ پاک کی طرف سے بلاوا ہے کہ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارا نماز پڑھنا، ہماری کامیابیوں کی طرف ہمیں اب بلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ نماز پڑھو، میری عبادت کرو تو تمہیں کامیابیاں تمہیں خود بخود مل جائیں گی۔ ہم سے جو پہلی امتیں تھیں ان کو مسجدیں نہیں تھیں ان کے پاس، ہماری مسجدیں ہیں۔ پہلی امتوں کو 2 نمازیں فرض ہوا کرتی تھیں، 2 فجر کی رکعتیں اور 2 جو ہیں وہ عصر کی رکعتیں۔ ہمیں 5 نمازیں عطا کی گئی ہیں۔ پہلی امتوں کی اذان نہیں تھی، اللہ پاک نے ہمیں اذان کا تحفہ دیا۔ اذان دینے والے کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اذان دینے والا سب سے اونچا ہوگا۔ ہم نے پچھلے سبق میں اپنے اذان کے بارے میں بھی پڑھا تھا۔ جنگ قادسیہ میں مؤذن ایک زخمی ہو گیا تو قبیلے کے سردار آپس میں لڑنے لگ گئے کہ وہ کہے کہ میں اذان دوں، وہ کہے کہ میں اذان دوں۔ پھر قرآن دازی ہوئی تو قرآن دازی میں جس کا نام نکلا اسی نے پھر اذان دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں خلیفہ وقت نہ ہوتا تو میں مسجد نبوی کا مؤذن بننا پسند کرتا۔ کسی قوم کو بھی اذان نہیں ملی، ہمیں اذان ملی ہے۔ کسی قوم کو اپنی کتاب یاد نہیں ہے، ہمیں اپنی قرآن پاک یاد ہے۔ کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نمازیں نہیں دی جتنی ہمیں دی ہیں۔ ہمیں تو نفل نمازیں بھی دی ہیں، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت بھی نماز تھی۔ فرمایا، اے میری امت، نماز کو نہ چھوڑنا۔ اور اس 14ویں صدی میں جو موقع آیا ہے نماز چھوڑنے کا، وہ ہے کربلا کے واقعے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز اگر وہ اس وقت چھوڑ دیتے تو ان کو اجازت تھی، ان کو اس وقت نماز چھوڑنے کی معافی تھی، تو لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی۔ جنگ کے دوران نماز کا وقت ہوا، کربلا کا واقعہ یہ ایک کہ جنگ کے دوران جو ہے نماز کا وقت ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہیر سے فرمایا، صحابی تھے، صحابی نہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست نے ان سے کہا کہ جاؤ شمر سے کہو کہ جنگ روک دیں۔ شمر جو تھا وہ مخالف جو تھا جس سے جنگ ہو رہی تھی اس کا سردار تھا، کہا کہ جنگ روک دو، ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ اس نے کہا تلوار نہیں رکے گی، جنگ ہوگی، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھو۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نماز پڑھیں گے، ہم نماز تو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
کہ آدھے لوگ جو ہے وہ آگے آ جائیں، آگے آ کر جنگ لڑیں، اور آدھے پیچھے جا کر نماز پڑھیں۔ ایسا ہی کیا گیا، پھر آدھے لوگوں نے آگے کھڑے ہو کے جنگ لڑی، آدھے جو تھے وہ پیچھے آ کر نماز پڑھنے لگے، پھر جنہوں نے نماز پڑھ لی وہ آگے چلے گئے اور باقی پیچھے آ گئے۔ تو اس طرح سے عصر کے وقت تک تمام لوگ جتنے بھی تھے، کربلا کی وہ اسلام کی آخری لڑائی تھی، اس میں عصر کے وقت تک سب کے سب شہید ہو چکے تھے۔ تو بچوں، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا تشبیہات دی ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انہوں نے کہا نماز نہیں چھوڑنی، حالانکہ انہیں جنت کی بشارت پیدا ہوتے ہی مل گئی تھی کہ یہ جنتی ہیں۔ حضرت امام حسن اور حسین تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ترجمہ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ تو پیارے بچوں، آپ بھی نماز پڑھیں اور نماز کی پابندی کریں، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، سب کو نماز پڑھنے کی ہدایت کریں کہ سب نماز پڑھیں، کوئی نماز نہ چھوڑیں۔ نماز کی کیونکہ ایسی عبادت ہے، ایسی فرض عبادت ہے جس کی کوئی معافی نہیں، کسی حالت میں بھی معافی نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے آپ کو صفحہ نمبر 12 اور 13 کی پڑھائی کرنے کے لیے ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 12 اور 13 کی پڑھائی کریں اچھے طریقے سے، اور اس میں سے سوالات تلاش کریں۔ سوال نمبر پہلا ہے، ان کا جواب آپ کو تلاش کرنے۔ عبادت کا مفہوم بیان کریں، نماز سے کیا مراد ہے، اس کی اہمیت و فضیلت پر مفصل نوٹ لکھیں۔ یہ 2 سوال جو ہیں یہ آپ کا ہوم ورک ہے، 12 اور 13 صفحہ نمبر کی آپ پڑھائی کریں گے، ان میں سے آپ کو یہ جوابات مل جائیں گے۔ کچھ اپنے لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں سبق کے باقی حصے کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہوم ورک وقت پہ چیک کرائیے گا۔ اللہ حافظ۔